بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی کبھی یوں لگتا ہے جیسے خواب بہت بڑے ہیں اور زندگی بس اتنی سی۔ ایک طرف برتن، کپڑے، بچوں کے اسکول، شوہر کے نخرے، اور دوسری طرف دل کے کونے میں چھپا ایک خواب جو شاید صرف اللہ جانتا ہے۔ وہ لمحہ جب آپ چپ ہو جاتی ہو لیکن اندر ہی اندر ٹوٹ رہی ہوتی ہو۔ کسی کو شک بھی نہیں ہوتا کہ آپ کو بھی کچھ چاہیے، آپ کو بھی سنا جانا چاہیے، بس آپ نبھا رہی ہوتی ہو، اور یہی نبھا تو سب سے بڑی عبادت ہے۔ کبھی کبھی ایسے لگتا ہے جیسے ہمارے خواب ہمارے حالات سے کہیں بڑے ہیں، جیسے ہم نے دل میں چاند چھو لینے کا ارمان پال تو لیا ہو، مگر جیب میں صرف راشن کی لسٹ ہو، بلوں کی فائل ہو اور بچوں کی فیس کا پرچہ ہو۔ پھر بھی ہم خواب دیکھتی ہیں، چپ چاپ تنہائی میں سلے ہونٹوں کے پیچھے، کیونکہ ہم عام عورتیں ہیں لیکن خواب خاص رکھتے ہیں۔ کبھی دل کرتا ہے کچھ نیا سیکھیں، کچھ نیا بنیں، کچھ بدلیں، مگر تبھی کوئی آواز آتی ہے، اب اس عمر میں تم کیا کر لو گی، لوگ کیا کہیں گے۔ السلام علیکم مائی ڈیئر کوئینز، کیسی ہیں آپ سبھی لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گی اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں، رحمتوں اور برکتوں کو خوب انجوائے کر رہی ہوں گی۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور اپنے ہر فائدے، ہر نقصان کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد کی طلبگار بھی ہوں اور شکر گزار بھی ہوں۔ آج کی میری ویڈیو جو ہے وہ ہر اس جنگ لڑنے والی عورت کے نام ہے جو کچن میں چمچ چلاتے چلاتے بھی اپنی تقدیر کے نقشے بناتی ہے، جو رات کے آخری پہر سب کے لیے دعائیں کرتی ہے اور خود کے لیے صرف حوصلہ مانگتی ہے۔ تو اگر آپ بھی ان میں سے ہو تو رکنا نہیں، تھکنا نہیں، اور سب سے بڑھ کر لوگوں کی آوازوں سے اپنے خوابوں کو چھوٹا مت سمجھنا۔ مائی ڈیئر کوئینز، تم صرف ایک ہاؤس وائف نہیں ہو، تم اس سلطنت کی ملکہ ہو۔ تمہارے خواب چھوٹے نہیں ہیں، تمہارے حالات نے انہیں چھوٹا کر دیا ہے۔ کبھی وقت نہ ملا، کبھی حوصلہ نہ ہوا، خواب جو تم نے دفن کر دیے ہیں کیونکہ زندگی نے مہلت ہی نہ دی۔ لیکن مائی ڈیئر کوئینز، اللہ نے خواب بھیجنے سے پہلے اس کی تعبیر کا بھی وقت مقرر کیا ہوتا ہے، تو بس صبر کرو، دعا کرو اور محنت کرتی رہو۔ اچھا، ہم جو درمیانی طبقے کی عورتیں ہوتی ہیں نامکمل غربت ہوتی ہے، نامکمل سکون ہوتا ہے۔ نہ اتنی غریب کے مانگ سکو، نہ اتنی امیر کے چین سے جی سکو۔ یہ درمیانی طبقہ سب کچھ سہتا ہے، چھپاتا ہے اور تب بھی مسکراتا ہے، لیکن ایک راز ہے، جب آپ صبر کرتی ہو تو رب آپ کے لیے وہ لکھتا ہے جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ دنیا آپ کو عام سمجھے کوئی بات نہیں، لیکن رب کی نظر میں آپ بہت خاص ہو، کیونکہ آپ نے کبھی شکوہ نہیں کیا، آپ نے خاموشی سے محبت کی ہے، برداشت کیا ہے، قربانی دی ہے، اور وہ سب کچھ اللہ پاک دیکھ رہا ہے۔ یہ دنیا آپ کو نہیں پہچانے گی، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کا مقام بلند کر رہا ہے ہر دن، ہر لمحہ، اور یہ آپ کی محنت اور کوشش ہوتی ہے جدھر تک آپ کو لے جائے۔ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ آگے چل کے کچھ عورتوں کی سٹوری بھی شیئر کروں گی جو آپ کی طرح، میری طرح ایک عام عورت تھی، لیکن بعد میں انہوں نے اتنا کمال کر دیا کہ دنیا ان کو جانتی ہے۔ اور ساتھ ہی آپ لوگوں کو ٹپس بھی بتاؤں گی کہ کس طرح سے آپ اپنے دل کی دنیا کو بدل سکتے ہیں، کس طرح سے آپ موٹیویٹ ہو کر آپ کو کامیابی کی بلندیوں پر لے کے جا سکتی ہیں۔ اگر آپ تھکی ہوئی ہیں، اگر آپ خاموش ہیں لیکن خوابوں سے بھرپور ہیں، تو جان لیجئے کہ آپ اکیلی نہیں ہو، ہم سب کا دل ایک جیسا ہے۔ آج اپنی زندگی کو جینے کا نیا انداز اپنا لو، خود کو مت بھولو، آپ وہ عورت ہو جو پورا خاندان جنت کی طرف لے کر جا سکتے اگر آپ صبر اور ہمت کا دامن نہ چھوڑو تو۔ مائی ڈیئر کوئینز، صرف خواب دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، خوابوں کو عمل، صبر اور حکمت کی سیڑھی سے حقیقت میں بدلا جا سکتا ہے، خاص طور پر ہم جیسی مڈل کلاس ہاؤس وائفز کے لیے جن کے خوابوں سے زیادہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ تو آئیے آج میں آپ کو دل سے بتاتی ہوں کہ بگ ڈریمز کو پورا کرنے کے لیے مڈل کلاس ہاؤس وائفز کو کیا کرنا چاہیے۔ 6 ایسے پوائنٹس جو آپ کی زندگی اور خوابوں میں توازن لے آئیں گے۔ ہر پوائنٹ تفصیل اور محبت کے ساتھ بھرا ہوا ہوگا، اور اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ ایسی خواتین کی سٹوریز بھی شیئر کروں گی جنہوں نے ہم جیسی عام عورتوں کی طرح ہی زندگی گزارتے اپنی زندگی کو ایک نیا رخ دیا اور اپنے آپ کو کامیابی کی سیڑھیوں کی بلندی تک لے گئیں۔ نمبر 1 پر جو ہمارا پوائنٹ آتا ہے وہ ہے خوابوں کو لکھو، صرف سوچو نہیں۔ مائی ڈیئر کوئین، سب سے پہلے اپنے دل میں چھپے خواب کو صرف دل میں ہی دفن ہونے نہ دو کہ صرف سوچ کر ہی بیٹھ گئے اور سوچتے ہی رہ گئے۔ اسے کسی ڈائری میں لکھ لو، چاہے وہ سلائی کا کورس ہو، آن لائن بزنس ہو، بچوں کو کسی خاص اسکول میں ایڈمٹ کروانا ہو، یا یوٹیوب چینل جیسے کچھ بنانا ہو۔ واضح خواب، واضح راستہ، نیت مومن کا عمل ہے۔ جب آپ کسی نیک اور جائز خواب کی نیت کرتی ہو تو رب آپ کے لیے اسباب بنانا شروع کر دیتا ہے۔ نمبر 2 پر ہے خود کو ایجوکیٹ کرو، گھر بیٹھے علم لو۔
آج کے دور میں تعلیم صرف اسکول کی نہیں، زندگی کی تعلیم ضروری ہے۔ یوٹیوب، فری کورسز، سوشل میڈیا پر تربیتی ویڈیوز، سب تمہارے ہاتھ میں ہے۔ سیکھو اور اپنے خواب کو کیسے حقیقت بنایا جا سکتا ہے۔ ایک وقت تھا جب میں بھی کچھ کرنے کے لیے، کچھ بننے کے لیے خواب دیکھا کرتی تھی، تو سب سے پہلے تو میں اس میں اپنے ہسبینڈ کو بہت زیادہ کریڈٹ دینا چاہتی ہوں کہ اللہ پاک کی رحمت کے بعد اور میرے ہسبینڈ کی میرے ساتھ بہت زیادہ سپورٹ رہی ہے۔ ان کو بہت یقین ہوتا تھا، وہ مجھے ہمیشہ کہتے تھے کہ تم کر سکتی ہو، اور یہ ایک جملہ جو ہے وہ مجھے ایک قدم اور آگے بڑھنے میں بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوتا تھا، اور میں ایک قدم اور زیادہ آگے بڑھتی تھی۔ میں نے بہت زیادہ اسٹرگل کی ہے اس مقام تک آنے کے لیے، اور انشاءاللہ ابھی بہت سارے سٹیپس میرے باقی ہیں، اور اگر آپ بہن بھائیوں کی میرے ساتھ سپورٹ رہی تو انشاءاللہ میں بہت زیادہ اور بہت جلدی ترقی کر لوں گی۔ میرا 20 دن کا بیٹا تھا جب میں ایم اے ایجوکیشن کے ایگزامس دینے کے لیے تقریباً 1 گھنٹہ دور جاتی ہوتی تھی اپنے گھر سے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب نہ آپ بچے کو چھوڑ کر جا سکتی ہیں کہیں پر، اور نہ ہی آپ کو الاؤ ہوتا ہے کہ آپ گھر سے بھی باہر نکل سکیں۔ لیکن الحمدللہ، اور میرے گھر والوں کی، میرے سسرال کی میرے ساتھ بہت زیادہ سپورٹ تھی۔ میرے بچے کو بھی سنبھالتے تھے، بلکہ میرے 3 بچوں کو بھی سنبھالتے تھے، اور مجھے بھی انہوں نے اجازت دی تھی کہ میں آگے پڑھ سکوں۔ صرف اور صرف مجھے ایک لگن تھی، مجھے ایک شوق تھا کہ میں پڑھنا چاہتی ہوں۔ تو جناب اس طرح سے میں نے جو ہے اپنی اسٹرگل جاری رکھی تھی، اور اس کے بعد جو ہے اب مجھے تقریباً 3 سال کا عرصہ ہونے کو ہے جب سے میں نے ادھر آن لائن میں قدم رکھا ہوا ہے۔ میں نے بہت سارے کورسز کیے، امیزون میں 6-7 ماہ لگائے، اور فائور فری لانسنگ سیکھی، سوشل میڈیا مارکیٹنگ کورسز کیے، اور کنٹینٹ رائٹنگ سیکھی، گرافک ڈیزائننگ سیکھی، انگلش اسپیکنگ کورسز کیے، مرکز پہ کام، ریسیلنگ کا کام کیا، پھر جناب یوٹیوب پر کام کیا۔ یوٹیوب پر بھی تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں۔ پہلے میں نے بچوں کا چینل شروع کیا، پھر پنجابی چینل شروع کیا۔ جس دن انشاءاللہ میری یوٹیوب کی کمائی آئے گی، اس دن میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی یوٹیوب کی اسٹرگل سٹوری ضرور شیئر کروں گی انشاءاللہ، اور یہ مجھے یقین ہے کہ بہت جلدی یہ مقام آنے والا ہے جب میں آپ کو پراؤڈلی اپنی 2 سال کی محنت کے بارے میں بتاؤں گی کہ کس طرح سے 2 سال میں نے کیا کیا کیا، اور کہاں کہاں میں نے دھکے کھائے، اور الحمدللہ پہ کامیاب ہوئی۔ اب میرے چونکہ 1 مہینے کے اندر میرے 500 سبسکرائبر تقریباً پورے ہونے والے ہیں، تو مجھے بہت زیادہ خوشی بھی ہے، اور اپنی محنت اور لگن پر مجھے پراؤڈ بھی فیل ہوتا ہے۔ میں نے بہت زیادہ محنت کی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ محنت کرنے والوں کو اللہ پاک صلہ ضرور دیتا ہے۔ تو جناب یہ تو تھی میری چھوٹی سی سٹوری، اور اس کے علاوہ میں آپ کو چند بڑی بڑی لیڈیز کی سٹوریز آپ کے ساتھ آگے چل کے شیئر کروں گی۔ بڑھتے ہیں اپنے تیسرے پوائنٹ کی طرف، جو ہے کہ چھوٹے سے آغاز سے مت ڈرو۔ بہت سی بہنیں اس لیے قدم نہیں اٹھاتی کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ اتنے کم پیسوں میں کیا ہوگا، لیکن میری پیاری بہن، اللہ پاک جو ہے وہ نیت دیکھتا ہے، نیت میں برکت دیتا ہے، مقدار میں نہیں۔ چاہے 500 روپے سے کھجور کی پیکنگ کا کام ہو، یا 200 روپے سے کوئی چھوٹا سا ریسیلنگ پیج۔ نمبر 4 پر جو پوائنٹ آتا ہے وہ ہے وقت کو منظم کرو، وقت کی برکت اصل دولت ہے۔ صبح جلدی اٹھنا، نماز کے بعد دعا، پھر بچوں کا ناشتہ، اور پھر اپنے لیے تھوڑا سا وقت نکالنا، یہ چھوٹی سی عادتیں آپ کے دن میں برکت ڈال دیتی ہیں۔ جب وقت برباد نہیں ہوتا نا، تو خواب بھی ترتیب سے چلتے ہیں۔ نمبر 5 پر ہے کہ حسد چھوڑ کر انسپیریشن لو، دوسروں سے جلنا نہیں سیکھنا ہے۔ اکثر ہم دوسروں کی کامیابی دیکھ کر دل چھوٹا کر لیتے ہیں، لیکن مائی ڈیئر کوئنز، انہوں نے اسٹرگل کی ہے، وہ آپ کی طرح اسٹرگل کر کے آگے نکلا ہے، اس لیے جلنے کی بجائے ان سے سیکھو۔ اپنے خوابوں کو پازیٹیو انرجی سے سینچو، منفی سوچ سے نہیں۔ جب آپ دوسروں کی کامیابی پر ماشاءاللہ کہتے ہو تو رب آپ کو بھی کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ ایک ہمارا جو پوائنٹ ہے نا، وہ ہے کہ لوکی کی گین گے۔ اب چلے میں آپ کو ایک واقعہ بتاتی ہوں۔ یہ واقعہ ہے مینڈکوں کا۔ کنویں میں اتنے سارے مینڈک تھے، اور ان میں سے سارے جو ہیں نیچے شور کر رہے تھے، اور اوپر لوگ کھڑے شور کر رہے تھے کہ یہ مینڈک جو ہیں یہ کنویں میں ہی رہیں گے، باہر نہیں نکل پائیں گے۔ اور نیچے مینڈک جو ہیں وہ بھی زور و شور سے یہ بول رہے تھے کہ یہ ہم باہر نہیں نکل سکتے۔ لیکن ان میں سے ایک مینڈک ایسا تھا کہ جو اچھل کے باہر نکل آیا، تو لوگ بہت حیران ہوئے۔ اس کی میڈیکل کیا گیا تو پتہ چلا کہ یہ جو مینڈک ہے نا، یہ بہرا تھا۔ مطلب یہ ہوا کہ اس نے کبھی کسی کی منفی بات سنی ہی نہیں تھی۔ تو مائی ڈیئر بہنوں، جب آپ کے ارادے مضبوط ہوں تو لوگوں کی آوازوں کو اپنی منزل کے راستے کا شور مت بننے دیا کرو۔
ہر وہ شخص جو یہ کہتا ہے نا کہ آپ نہیں کر سکتے، وہ اصل میں آپ کی حقیقت نہیں بتا رہا ہوتا، وہ اپنی ہی سوچ کی حد بتا رہا ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے کچھ نیا شروع کیا تو سنا ہوگا کہ اب تم کیا کرو گی، تم سے نہیں ہوگا، یا گھر بیٹھ کر یہ خواب مت دیکھو۔ لیکن مائی ڈیئر کوئنز، جو عورت اپنے رب پر یقین رکھے وہ لوگوں سے نہیں ڈرتی۔ لوگوں کی باتوں کو دھیان سے سنو پر دل سے نہیں، کیونکہ وہ تمہاری جرنی کو نہیں جانتے۔ تمہاری راتوں کی دعا، تمہاری قربانی، تمہاری آنکھ کے آنسو صرف اور صرف رب جانتا ہے۔ جو اللہ پاک پر بھروسہ کرے، اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اور لوگوں سے نہ ڈرو، رب سے تعلق بناؤ۔ نمبر 6 پوائنٹ پر جانے سے پہلے میں آپ کو چند خواتین کی بات بتانے والی ہوں جنہوں نے بہت زیادہ اسٹرگل کی ہے۔ یہ ان چند عورتوں کی مثالیں ہیں جو عام تھی لیکن خاص بن گئی۔ تو پہلے نمبر پہ ہے سارہ بانو، کراچی کی فٹ پاتھ پر رہنے والی عورت جو آج آن لائن بزنس چلا رہی ہیں۔ ایک وقت تھا جب وہ لوگوں کے گھروں میں صفائی کیا کرتی تھی، پھر انہوں نے موبائل پر کوکنگ سیکھ کر اسمال کیٹرنگ شروع کی، اور آج انسٹاگرام پر ان کے 5K سے زیادہ فالوورز ہیں اور باقاعدہ آرڈرز آتے ہیں۔ لاہور کی شبانہ خاتون ہیں جو بیوہ ہیں اور کپڑوں کی ریسیلنگ کر کے اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنا رہی ہیں۔ بس فیس بک پر یوزڈ برانڈڈ کلوتھس بیچتی ہیں۔ گھر میں صرف ایک موبائل تھا اور وہی ان کی دکان بن گیا۔ سیدہ نجمہ فیصل آباد کی خاتون ہیں جنہوں نے آن لائن قرآن کلاسز سے اپنا گھر چلایا۔ شروع میں صرف 2 بچے پڑھتے تھے، لیکن آج وہ 50+ بچوں کو زوم پر قرآن پاک بھی سکھاتی ہیں، اور ماشاءاللہ عزت بھی ہے اور آمدنی بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر دعائیں بھی ہیں۔ مائی ڈیئر کوئنز، ان سب میں ایک بات مشترک تھی کہ نہ وہ خاص گھرانوں سے تھی، نہ وہ زیادہ تعلیم یافتہ تھی، بس ایک یقین تھا، ایک خواب تھا، اور اللہ پاک پر بھروسہ تھا، اور وہ آج ہم سب کے لیے مثال ہیں۔ اور مائی ڈیئر کوئنز، کبھی سنا ہے کہ تکلیف سے بڑی کوئی یونیورسٹی نہیں ہوتی۔ ایک اسٹرانگ عظمیٰ بھی ایک عام گھر سے تھی، کوئی بڑا نام نہیں تھا، کوئی بڑا سہارا نہیں تھا، صرف 2 چیزیں تھیں، رب پر یقین اور محنت کی آگ۔ شوہر کے ساتھ بھی مشکلات آئیں، بچے کی ذمہ داری بھی تھی، اور دن رات کی محنت بھی تھی، لیکن عظمیٰ نے یوٹیوب پر اپنا سفر شروع کیا، اور آج ہم اور آپ سارے ہی ان کو جانتے ہوں گے۔ لاکھوں خواتین کے لیے وہ ایک امید کی کرن بن چکی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ اگر عظمیٰ کر سکتی ہے تو ہم بھی کر سکتی ہیں۔ اور بات کریں ماریہ بی کی، تو کیا آپ میں سے کسی نے بھی کبھی سوچا ہے کہ ایک لڑکی جو کبھی درزی کے پاس جا کر خود کپڑوں کی کٹنگ سیکھتی تھی، وہ ایک دن پاکستان کی سب سے بڑی فیشن ڈیزائنر بن جائے گی؟ ماریہ بی نے اپنی کمپنی ایک چھوٹے سے روم سے شروع کی تھی، نہ کوئی سرمایہ تھا، نہ کوئی برانڈ تھا، لوگوں نے تانے بھی دیے، کئی بار فیل بھی ہوئی، لیکن ہمت نہیں ہاری، اور آج اس کے کپڑے نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں پہنے جاتے ہیں، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ عورت وہ مٹی ہے جو اگر جل بھی جائے تو بھی خوشبو دیتی ہے۔ یہ دونوں خواتین کوئی خاص گھرانے سے نہیں تھی، بس انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ لوگ کیا کہیں گے، اور یہ نہیں سنا کہ لوگ کیا کہیں گے، اور اللہ کیا چاہتا ہے یہ سن کر چلتی گئیں۔ لوگ کیا کہتے ہیں، تم سے نہیں ہوگا، یہ خواب سب بیکار ہیں، ایک گھریلو عورت کچھ نہیں کر سکتی، یہ جملے ہم سب نے سنے ہیں ہر بار ہر موڑ پر، لیکن میری پیاری بہنوں، ایک بات یاد رکھنا، لوگوں کے لفظ تمہیں صرف تب ہرا سکتے ہیں جب تم نے اللہ پر یقین چھوڑ دیا ہو۔ جو عورت اللہ کے آگے روتی ہے نا، وہ دنیا کے آگے کبھی نہیں جھکتی۔ آپ کا خواب لوگوں کو شاید پاگل پن لگے، پر آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ نے کتنی بار سجدے میں گر کر رویا ہے، کتنی بار دل سے دعا مانگی ہے، اور لوگ آپ کے آنسو نہیں دیکھ سکتے، وہ صرف نتیجہ دیکھتے ہیں۔ تو آج سے وعدہ کرنا ہے آپ لوگوں نے میرے ساتھ کہ آپ صرف ان لوگوں کی باتیں سنو گی جو آپ لوگوں کے خواب پہ یقین رکھتے ہیں، اور باقی سب باتوں کو اللہ کے حوالے کر دو گی، کیونکہ لوگ صرف تب مانتے ہیں جب آپ کامیاب ہو جاتی ہو، اور تم ضرور ہوگی انشاءاللہ۔ میں پھر کہتی ہوں، آج اگر آپ ٹوٹ چکی ہو، اپنے خوابوں سے مایوس ہو چکی ہو، تو ایک بار پھر اسٹرانگ عظمیٰ کو یاد کرو، جس نے اپنی سچائی اور آنکھوں کے آنسوؤں کو طاقت بنا لیا۔ وہ عام سی گھریلو عورت جو صرف موبائل کی سکرین کے پیچھے چھپ کر بولتی تھی، آج لاکھوں عورتوں کی آواز بن چکی ہے۔ اس کے شروع میں نہ ویوز آتے تھے، نہ اس نے جو ویڈیوز بنائی اس کو کوئی سپورٹ ملتی تھی، مگر ایک چیز تھی جو کبھی کم نہ ہوئی، یقین، صبر اور استقامت، اور اسی یقین نے اسے ایک مثالی عورت بنا دیا۔ اور پھر ماریہ بھی ایک چھوٹی سی لڑکی جو خواب دیکھتی تھی ڈیزائننگ کے، لیکن اس کے پاس نہ لیبارٹری تھی، نہ مشینیں تھی، نہ پیسہ تھا، بس ایک ہاتھ کی مہارت اور ایک دل کا جذبہ اور رب کا یقین۔ آج ہی میں نے ان کی جب ویڈیو دیکھی تو میں نے سنا کہ وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے اپنے گھر سے بھی کپڑے بیچے ہیں، اور وہ بہت فیل ہوئی، گرتی گئی، مگر ٹھہری نہیں، اور آج وہ پاکستان کی سب سے بڑی فیشن ڈیزائنر ہے، جس کی کامیابی یہ بتاتی ہے کہ عورت کے ہاتھ میں صرف چولہا نہیں ہے، وہ چاہے تو پورا جہان بدل سکتی ہے۔ یہ دونوں خواتین ہمیں سکھاتی ہیں کہ اگر رب آپ کے ساتھ ہے تو لوگ چاہے آپ کو لاکھ روکیں، آپ رکنے والی نہیں ہو، آپ بڑھنے والی ہو، آپ چمکنے والی ہو، اور آپ کامیاب ہونے والی ہو۔
اور ان دو خواتین کے علاوہ میری فیورٹ جو ہیں وہ دو اور بھی خواتین کے میں نام لینا چاہتی ہوں۔ ایک ہے زاہدہ کاظمی جو پاکستان کی سب سے پہلی ٹیکسی ڈرائیور ہیں۔ ایک وقت تھا جب عورت کو ڈرائیونگ سکھانے پر انگلیاں اٹھتی تھی، اور پھر آئی زاہدہ کاظمی، وہ عورت جس نے پاکستان میں پہلی بار ٹیکسی چلائی اور صرف خود کو نہیں بلکہ ایک پورے معاشرے کے نظریے کو چیلنج کر دیا۔ شوہر کے انتقال کے بعد جب سر پہ چھت بھی نہ تھی اور بچوں کا پیٹ پالنا تھا تو اس نے خود سے کہا کہ اب کوئی سہارا نہیں، تو اب میں خود اپنی پناہ بنوں گی۔ زاہدہ نے اپنے لیے کوئی خواتین کے لیے محفوظ راستہ نہیں مانگا بلکہ وہ راستہ خود بنایا۔ جب وہ پہلی بار اسٹیئرنگ کے پیچھے بیٹھی تو سڑک پر صرف گاڑیاں نہیں تھیں بلکہ معاشرے کی نظریں، جملے، تانے اور سب اس کے ساتھ دوڑ رہے تھے، مگر وہ نہ رکی، نہ جھکی، نہ تھکی، اور وہ کہتی رہی کہ مجھے زندگی میں جتنا ڈر لگتا تھا اتنی ہی دعا تھی، اور میری دعا میری ڈرائیونگ سے بڑی ہو گئی۔ یہی عورت آج ہزاروں خواتین کے لیے مشعل راہ ہے، اور اگر آپ چاہو تو آپ سڑک ہو یا زندگی، راستہ بنانا آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اور دوسری میری بہت ہی پیاری، میری بہت ہی فیورٹ، ہماری سب کی ماں جو ہے وہ محبت، ماں اور خدمت کی ایک جیتی جاگتی مثال جو ہے وہ ہیں بلقیس ایدھی۔ محبت اگر روپ دھارے تو وہ بلقیس ایدھی بن جائے، وہ عورت جو یتیم بچوں کی ماں بنی، جو ہر روتے بچے کے لیے مسکراہٹ بنی اور ہر لاوارث وجود کے لیے دعا بن گئی۔ انہوں نے ایدھی صاحب کے ساتھ مل کر اتنا کام کیا جو حکومتیں بھی نہ کر سکیں۔ سڑک پر پھینکے گئے بچے، جلتے ہوئے انسان، لاوارث جنازے جنہیں کوئی نہ پوچھے، بلقیس ان کے لیے ماں بن گئی۔ جب دنیا سونے اور زیور کی طرف بھاگ رہی تھی، وہ بچوں کے گندے کپڑے دھوتی، زخم صاف کرتی اور رات کو دعاؤں میں صرف اتنا مانگتی، یا اللہ مجھے بس کسی کی ضرورت بنائے رکھنا۔ وہ عورت جن کے ہاتھ سے کبھی نرم بچہ اور کبھی زخموں والے لاشیں گزرے، مگر چہرے پر کبھی نفرت نہ آئی، بلکہ ہر بار یہی کہا کہ خدمت سب سے بڑی عبادت ہے۔ بلقیس ایدھی ہمیں سکھاتی ہیں کہ عورت صرف گھر نہیں سنبھالتی، وہ پوری قوم کی ماں بن سکتی ہے اگر نیت سچی ہو اور دل میں درد ہو۔ عورت جو ہے نا وہ تھکتی ہے، مگر جب وہ چاہے تو زاہدہ کاظمی کی طرح پہلا قدم بھی اٹھا سکتی ہے، یا بلقیس ایدھی کی طرح پوری انسانیت کی ماں بھی بن سکتی ہے۔ فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ آپ کیا سن رہی ہو، لوگوں کی آواز یا رب کی رضا، کیونکہ اگر آپ نے رب کو چنا تو دنیا آپ کو خود چن لے گی، بطور مثال، بطور ماں اور بطور فاتح۔ مائی ڈیئر کوئنز، یہ ویڈیو آج میں ان سب عورتوں کے نام کرتی ہوں جن کے خواب بڑے ہیں مگر بجٹ چھوٹا ہے، جن کی آنکھوں میں روشنی ہے مگر زندگی میں اندھیرے ہیں، جنہیں ساری زندگی، ساری دنیا خاموشی سے جینے کا مشورہ دیتی ہے مگر وہ رب پر یقین رکھ کر چپ چاپ دنیا بدلنے کا خواب دیکھ لیتی ہیں۔ یہ وہ سچ ہے جو ہر ہاؤس وائف کے دل میں ہے، اور یہ وہ جذبہ ہے جو ہمیں عام عورت سے غیر معمولی بنا دیتا ہے۔ سو مائی ڈیئر کوئنز، آپ کو میں یہی پیغام دینا چاہتی ہوں کہ آپ عام نہیں ہو، آپ وہ ہو جو تقدیر کو بدل سکتی ہو۔ دنیا آپ کو کبھی اپریشیٹ نہیں کرے گی جب تک آپ خود اپنی قدر نہ جانو، تو آج وعدہ کرو کہ آپ لوگوں کی آواز نہیں، رب کی رضا سنو گی۔ اگر میری یہ باتیں آپ کے دل تک پہنچی ہیں، اگر کہیں نہ کہیں آپ نے خود کو ان الفاظ میں پایا ہے، تو جان لیجئے آپ اکیلی نہیں ہیں۔ آپ کے جیسے ہزاروں دل میرے چینل سے جڑے ہیں جو خاموش ہوتے ہوئے بھی اندر سے بولتے ہیں، سہتے ہوئے بھی ہنستے ہیں اور تھکتے ہوئے بھی خواب دیکھتے ہیں۔ یہ صرف ایک ویڈیو نہیں ہے، ایک بہن کی آواز ہے، ایک ایسی بہن جو آپ کی آنکھوں کا نم ہونا بھی سمجھتی ہے اور آپ کی مسکراہٹ کے پیچھے چھپے درد کو بھی۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ اگلی بار ہم یوں ہی دل کی بات کریں، اگر آپ چاہتی ہیں کہ کوئی آپ کو آپ کی ہی زبان کے، آپ کے ہی انداز میں، آپ کے احساسات میں مخاطب کرے، تو میری دل سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور نیچے کمنٹس میں مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، اور میں ہر تبصرہ بہت محبت سے پڑھتی ہوں، ہر دعا یا جملہ سینے سے لگاتی ہوں، اور اپنی ہر بہن کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھتی ہوں۔ آپ لوگوں کا ایک کلک میری بھی زندگی بدل سکتی ہے، اور میں یہی سمجھتی ہوں کہ جب آپ کا کوئی بھی کلک آتا ہے، جب آپ کا کمنٹ آتا ہے، جب آپ مجھے سبسکرائب کرتی ہیں، تو مجھے یوں لگتا ہے کہ میری کامیابی کے لیے بھی اللہ پاک کن کہہ رہا ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، مجھے کمنٹس کر کے بتائیے گا کہ میں آپ کے دل کی دنیا بدلنے میں کس حد تک کامیاب ہوئی ہوں، اور مجھے کمنٹ میں یہ بھی بتائیے گا کہ آپ زندگی کی کون سی جنگ لڑ رہی ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم سب مل کر آپ کے لیے دعا کریں گے۔ محنت کرتی رہیے، کوشش کرتی رہیے، اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیجیے۔ تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔